السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ریفنڈ کے حوالے سے ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا ایڈمیشن جو انہوں نے بھیجا تھا لیکن اس کوڈ میں وہ پاس ہو گئے ہیں۔ اب ان کی فیس کسی کی 1 کوڈ کی ہے، کسی کی 2 کوڈ کی، کسی 3 کوڈ کی ہے، کسی کی 5 کوڈ کی بھی فی ہے۔ تو وہ فیس واپس کیسے کریں؟ تو اس حوالے سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ نے جو فارم فل اپ کرنا ہے، یہ ریفنڈ نمبر کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی وہ نہیں کرنا۔ نیم آف اسٹوڈنٹ، اپنا اسٹوڈنٹ کا نام لکھیں گے، فادر نیم لکھیں گے، CNIC نمبر، ID کارڈ نمبر، پوسٹل ایڈریس جو آپ کا رول نمبر سلپ پر دیا ہوا ہے وہ لکھ دیں گے آپ، اور رجسٹریشن نمبر، اور کسی کے پاس رول نمبر نہیں ہے تو وہ رجسٹریشن نمبر کو ہی رول نمبر لکھ دے گا۔ اگر ہے رول نمبر تو رول نمبر لکھ دے گا، ورنہ رجسٹریشن نمبر رول نمبر 1 آ جائے گا۔ اور سیمیسٹر جس کوڈ کا انہوں نے بھیجا ہوگا، ایک کوڈ یا دوسرے کوڈ کا، اسی کوڈ کا نام لکھ دے گا، اس سیمیسٹر کا نام لکھ دے۔ جیسے آپ کا اب فیس بھیجی ہے نا، آپ نے اسپرنگ 2023 کی بھیجی ہے فیس، تو آپ یہاں پر لکھیں گے اسپرنگ 2023، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ نہیں، یہاں پر 3rd سیمیسٹر، کسی کا 2nd سیمیسٹر، جس کوڈ کی ہوگی اس سیمیسٹر کا نام لکھ دیں گے۔ پروگرام BEd 1.5 ایئر ہے، 2.5 ایئر ہے، BEd 4 ایئر ہے، وہ لکھیں گے آپ یہاں پر۔ اور فی ڈپازٹ، آپ نے کتنی فیس جمع کرائی تھی، 3800 تھی اور یا 7100 تھی یا 10,300 تھی، جتنی بھی تھی وہ لکھیں گے۔ اب یہاں پر ڈپازٹ ڈیٹ لکھیں گے کہ کس ڈیٹ کو جمع کرائی تھی۔ اب جن لوگوں نے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے کی تھی تو وہ اس دن اسکرین شاٹ دیکھیں، اس پر وہ ڈیٹ لکھی ہوگی جس دن آپ نے فیس جمع کرائی تھی، تو اس دن کی ڈیٹ یہاں پر لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر چالان نمبر لکھیں سارا، وہ جو 99 اور اس کے بعد 000 یا 40 جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بینک برانچ نیم، تو یہاں پر بینک برانچ نیم میں اگر آپ کے پاس جائز کیش یا ایزی پیسہ ہے تو آپ لکھیں TID، پہلے اگر ایزی پیسہ تو اوپر ایزی پیسہ لکھ کر آگے لکھ دیں TID، ٹرکس ID جسے کہتے ہیں، اور آگے وہ ٹرکس ID لکھ دیں ساری اس پر۔ اگر بینک ہے تو پھر بینک کا نام لکھ دیں گے۔ کانٹیکٹ، آپ اپنا موبائل نمبر یہاں پر ڈالیں، اور ای میل ایڈریس ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا وہ نہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لکھنا ہے کہ نیچے دی گئی جگہ پر تاریخ لکھنا اور سائن کرنا لازمی ہے، بصورت دیگر آپ کا ریفنڈ کا پروسیس تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ چالان اور ریفنڈ فارم کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں، اور ریفنڈ کا چیک 2 مہینوں کے بعد آپ کے ایڈمیشن فارم پر دیے گئے پتے پر پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے ٹک کرنا ہے کہ میں مذکورہ پروگرام میں داخلے کا اہل نہیں ہوں، بس صرف اتنا لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو وہ پاس ہو چکا ہے تو پھر آپ اس میں کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے وہ ڈیٹ ڈالنی ہے، ڈیٹ سے مراد اب کی ڈیٹ ڈالنی ہے جس دن آپ نے یہ فارم فل اپ کیا ہوگا، اور پرنٹ نکلوا کے فل اپ کیا ہوگا، اس دن والی ڈیٹ ڈالیں یہاں پر، اور یہاں پر اپنے سگنیچر کریں جو آپ نے وہ اس میں کیے تھے ID کارڈ والے، یا جو آپ وہاں پر یونیورسٹی کو آپ نے سگنیچر کر دیا، وہی سگنیچر کرنے ہیں آپ نے یہاں پر۔ یہاں تک کرنے کے بعد اس چیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کومنٹ کو، ریکمینڈڈ کو، اور ڈیلنگ اور انچارج کو سب چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر وہ چالان اگر آپ کے پاس ہے اسٹوڈنٹ والا تو وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے، لگا دینا ہے۔ اگر چالان نہیں ہے تو وہ اسکرین شاٹ پرنٹ نکلوا کے وہ یہاں پر لگا دیجئے، جائز کیش کا یا ایزی پیسہ والا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جائز کیش یا ایزی پیسہ کا وہ پرنٹ اسکرین شاٹ نہیں لیا ہوتا، تو بھی وہ لوگ جو ہے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں جائیں گے، وہاں پر اس دن کی وہ نکال کر ویو سٹیٹمنٹ کریں گے تو وہ چالان جو ہے وہ اسکرین شاٹ سامنے آ جائے گا، مطلب اس کو وہاں پر اسکرین شاٹ لیا جا سکے گا اور رسید سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک کاپی آپ نے اسکرین شاٹ والی اپنے پاس سیو رکھنی ہے، اور ایک کاپی آپ نے یہ فارم فل کیا ہے اس کا کاپی کرا کے، یعنی کہ فل اپ کر کے کاپی کرا کے یہ بھی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے، ٹرائر ڈپارٹمنٹ، سیکشن بلاک 2 روم نمبر 1 AIOU اسلام آباد۔ اس ایڈریس پر آپ سینڈ کریں گے، انشاءاللہ 2 مہینوں کے بعد آپ کو ایک چیک ملے گا، اور وہ چیک آپ ان کی مطلوبہ بینک جو بھی ہوں گے،
HBL UBL ABL اس میں جا کر وہ کیش کروا کے اپنی فیس واپس لے سکتے ہیں. اس پر کوئی آپ کے چارجز نہیں ہیں, اس پر کوئی فیس نہیں لگتی, ایک فارم ہے. تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ واپس مل جائیں گے. اللہ